السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان آفریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آفریدی کہانی سٹار۔ تیسمار خان کی گپیں۔ ایک دن تیسمار خان اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ انہیں اپنے بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کے دوست بڑے دلچسپی سے اس کی شوخیاں سن رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ تیسمار خان نہایت بزدل شخص ہے۔ یہ بہادری کے سب قصے تو من گھڑت ہے۔ تیسمار خان کو اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو خود کو ان سے ممتاز ثابت کر کے تسکین پا رہا تھا۔ اس دن تو تیسمار خان نے گپ خانگی میں حد ہی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم لوگ شاید جانتے نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں، میرے بازو میں کتنا دم ہے۔ میں اگر برکت کے درخت کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر کھینچوں تو وہ زمین سے ہی اکھڑ جائے۔ یہ سن کر دوستوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ میاں تیسمار خان، تم نے کبھی برکت کا درخت اکھاڑا بھی ہے؟ ایک دوست حیرانگی سے بولا، تم ایک کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو درجن بھر برکت کے درخت اکھاڑ پھینکے ہیں، تیسمار خان نے سینہ پھیلا کر کہا۔ درجن بھر؟ ایک دوست بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر تیسمار خان آگ بگولا ہو گیا۔ تم میرے بہادری کو للکار رہے ہو؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ برکت کا درخت ڈھونڈو، پھر مجھے بتانا، میں تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے زمین سے اکھاڑ کر دکھاؤں گا۔ تیسمار خان کے بھڑک سن کر سب دوست مسکرانے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں؟ ایک دوست نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ تیسمار خان بے خیالی میں ایسے گپ خانگیاں جیسے پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا۔ باقی دوستوں نے بھی تیسمار خان کی دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بات کو وہیں ختم کر دیا۔ سب دوست وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر تیسمار خان کے دل میں یہ جھپن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس نے پورا تخیہ کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برکت کا پیڑ اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن وہ برکت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے لوگوں سے برکت کی درخت کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک شخص اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا، بتایا کہ یہ برکت کا درخت ہے۔ جب تیسمار خان نے برکت کو دیکھا تو اس کی سٹیں گم ہو گئی۔ وہ قد میں کافی بڑا اور حجم میں اتنا موٹا تھا کہ تیسمار خان کے باہیں ہی اس کے گرد پوری ہی نہیں آ سکتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے ضرورت سے بڑے گپ خانگی ڈالی تھی۔ اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدلا اور واپس لوٹ پڑا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی نکلتا تھا۔ پتوں کی شباہت دیکھ کر اس سے شک پڑا کہ یہ برکت کا ہی درخت ہے۔ اس نے 2-3 افراد سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ برکت کا نو عمر درخت ہے۔ تیسمار خان نے اسے اپنے بازو میں لے کر اوپر کھینچنا چاہا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ وہاں سے بڑھئی کے پاس پہنچا اور اس سے چند سوال کیے۔ جواب پا کر وہاں سے نکلا اور مختلف جگہ گھومتا رہا۔ شام تک اس نے ایک بڑا تیلا حاصل کر لیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے، مگر تیسمار خان نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ اگلے صبح وہ تیلے کے ہمراہ برکت کے درخت پر پہنچا اور اس کے جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے اپنے کلاڑے سے جڑوں پر ضربیں لگائی اور انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑے احتیاط سے تلے کے منہ کھولا اور کٹی پٹی جڑوں پر تلے میں سے
کچھ نکال کر چڑکنے لگا۔ تھیلے میں دراصل دماغ کے کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے۔ جڑوں میں دماغ بھرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ وہ بلا نہا وہاں جاتا اور دماغ کی کارکردگی دیکھتا رہتا۔ بالآخر وہ دن آن ہی پہنچا جب برکت کی جڑیں خاطر خواہ حد تک کمزور ہو گئیں۔ تیسمار خان نے مٹی سے دماغ زدہ جڑوں کو چھپایا اور اپنے دوستوں کے پاس جا پہنچا۔ اس نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس نے برکت کا ایک درخت ڈھونڈ نکالا ہے اور اب وہ زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر تیسمار خان انہیں زبردستی ساتھ لے کر برکت کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو سب دوست یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ تیسمار خان نے برکت کا کیسا ننھا درخت ڈھونڈا ہے۔ بہرحال ننھا درخت صحیح، زمین سے اکھاڑ نکالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تیسمار خان اپنے بازو کو زوردار جھٹکے دیے اور آگے بڑھ کر درخت کے تنے کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بازو میں سویاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیسمار خان جو زور لگا رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے درخت کو جھٹکے لگانا شروع کیے۔ درخت کے جڑیں پہلے ہی دماغ زدہ تھے۔ چند جھٹکوں کے بعد درخت زمین سے چند انچ باہر آیا۔ تیسمار خان یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اب مزید جوش و خروش سے جھٹکے لگا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ٹانگوں میں بھی سویاں جھپا رہی ہے اور پھر اسے یاد آیا کہ سویاں کون جھپو رہا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح خود کو جھاڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی برکت کا درخت زمین پر جا گرا۔ دماغ کے کیڑوں نے تیسمار خان کے جسم پر کاٹ کر زخم بنا دیے تھے۔ دوستوں کو تیسمار خان کی چالاکی سمجھ آ چکی تھی۔ انہوں نے اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر حکیم کے پاس آ گئے۔ حکیم نے تیسمار خان کو نہلایا اور اس کے جسم پر مرہم لگا دیا۔ تیسمار خان کے پورے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تکلیف سے بری طرح کرا رہا تھا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ وہ آئندہ ایسی بات نہیں کہے گا جسے پورا کرنے کے لیے اسے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ بہرحال اس نے یہ دعویٰ تو سچ کر دکھایا تھا کہ وہ برکت کا پیڑ اکھاڑ سکتا ہے۔ دیکھا بچوں، بچے یا بڑوں، گپے ہنگنے کا انجام مطلب بڑے چھوڑنے والا۔ تیسمار خان کو گپے ہنگی کی کتنی کڑی سزا ملی۔ اگر تیسمار خان برکت کا پیڑ اکھاڑنے کی گپ نہ ہنگتا تو اس کو دماغ نہ کاٹتے اور نہ ہی اس کے جسم پر زخم بنتے۔ ہمیں جھوٹی شان کے لیے گپے مارنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہم جو بھی ہے جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حقیقت پسندی ہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ سچ مانو جھوٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے سبق سیکھو۔ مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آفریدی کہانی اسٹار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔